الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار لها. ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل لها او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. باتیں تو بہت ساری ہوگی اور بہت بڑھیا باتیں. حضرت مولانا محمد زکریا صاحب دامت برکاتہ نے قرآن پاک کی سورہ تحریم کی آیت یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اس کو انہوں نے اپنے خطاب کا عنوان بنایا تھا. ہمارے محترم دوست مولانا محمد مشتاق صاحب نبوی حفظہ اللہ نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کو عنوان بنایا اور فضائل قرآن اور فضائل حافظین قرآن پر انہوں نے ایک اچھا وقتی خطاب فرمایا. اب میرے پاس کچھ بچا نہیں، میں کیا بات کروں آپ سے. میں نے حاجی صاحب سے کہا سب سے بہتر یہ ہے کہ دعا کروا دی جائے. حاجی صاحب جیسا سمجھو ویسا کر لیں. وہی بس ایسا سب تمہارے ہاتھ میں ہے. جب ہمارے ہاتھ میں ہے تو سہیلی کھلا جانا. دو ڈیگ بریانی پکوائے حاجی صاحب اور کوئی جائے گا نہیں، سب لوگ سہیلی کر کے جائیں گے اپنے اپنے گھروں میں. مولانا مشتاق صاحب نے بہت زور سے کہا تھا کہ آج ہی سے کوشش کرو کسی کی فجر کی نماز چھوٹنے نہ پائے. جب ہم سحری کریں گے نماز کہاں چھوٹے گی. اور حاجی صاحب سے کہیں گے حاجی صاحب 4:58 پہ صبح صادق ہو رہی ہے اور 5:10 پہ نماز ہو جائے فجر کی. نماز پڑھ کے سب لوگ چلے جائیں، شان سے بریانی کھائی اور نماز پڑھ کے چلے جائیں. میں نے 15ویں سپارے کے دوسرے رکوع ایک آدمی بتانا. میں نے ایک آیت پڑھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ایک آدمی بتاؤ قرآن پاک میں کہاں ہے؟ 31 وفات کرام کے سر پر ابھی مکھیا جی کہہ رہے ہیں کھوپڑی پہ سچ باندھی گئی. سنا تھا مکھیا جی کہہ رہے ہیں کھوپڑی پہ باندھی گئی تھی. تمہاری کھوپڑی پہ جو باندھی گئی ہے اسی کی تو باندھی گئی ہے. تم نے قرآن پاک اس لیے آیا. اب تم نے 31 میں سے کوئی آدمی کھڑا ہو کر بتائے کہ یہ قرآن پاک کی آیت جب میں نے پڑھی کہاں پر بتاؤ بھائی. کوئی آدمی بتائے یہ آیت کہاں پر کی ہے. دوسرا سب نہیں بتاؤ گے تبھی تمہاری پگڑی ہم اس کو دلوا دیں گے. شاباش شاباش. دیکھیے اب ان کو حق ہے ان کی پگڑی اتاری نہ جائے. انہوں نے صحیح بتا دیا ہے. انہوں نے کہا سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا رکوع صحیح ہے. بنی اسرائیل کا دوسرا رکوع کہہ لیجیے یا 15ویں سپارے کا دوسرا رکوع کہہ لیجیے. اللہ تعالیٰ نے صاحب پاک میں ارشاد فرمایا ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها. جس کا مقصود دنیا میں رہ کر جس کا مقصود آخرت ہو اور اس کی زندگی آخرت کے لیے ہو اور اپنی کوشش اس آخرت کے لیے وہ کوشش کرے
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی اس کوشش کو بہت سراہا جائے گا۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا بہت خراب ہے۔ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اب جتنی آیتیں ہم پڑھیں گے یہ سب چونکیں گے کہ اب نہ پوچھ لیجیے کہاں گیا بڑا مسئلہ ہے۔ نہیں پوچھیں گے، بالکل نہیں پوچھیں، جو آج پڑھیں گے اس کا ترجمہ کر دیں گے، بس سب پوچھیں گے، نہیں کرنا نہیں، بیٹھے رہنا، اٹھنا نہیں۔ ہم نے حاجی صاحب سے کہا تھا حاجی صاحب ان کو اٹھنے نہ دیجیے، اگر یہ اٹھ گئے تو جتنے بیٹھے یہ بھی نہیں ملیں گے، کیونکہ ان کے بہت سارے لوگ، ان کے چچا ہوں گے، کوئی والد ہوں گے، کوئی بھائی ہوں گے، جب بیٹے کو آتا دیکھیں گے کہ بیٹا بھاگ لو رات بھر۔ ہم نے حاجی صاحب سے کہا تھا ان کو اٹھنے نہ دیجیے گا بس جب تک دعا نہ ہو جائے، یہ نہیں اٹھیں گے جلسہ ہمارا لمبا چلتا رہے گا۔ فرمایا اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ دشمن کے بہکاوے میں آئیں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ دشمن کون ہے؟ دشمن دنیا ہے، دنیا دشمن ہے۔ دنیا میں 4 حروف ہیں، دال، نون، یا، الف، 4 حروف ہیں۔ دال سے دنیا ہے جو انسان کے دشمن ہے۔ دنیا کی محبت انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ نون سے مراد نفس ہے، نفس کی اطاعت جہنم میں لے جاتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله۔ یہ چونکے ہوں گے کہیں پوچھنے سے کہاں بچے نہیں پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے من اتخذ الہہ ہوا، جس کی نفسانی خواہشات نے اس کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا ہے، بہکا دیا ہے۔ تو دوسرا نفس ہے جو انسان کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو کہ دنیا ایک کھیل اور تماشے کے مانند ہے۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّ هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ دنیا کی محبت انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے، نفس کی اطاعت انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ تیسرا یا ہے، دنیا میں تیسرا یا ہے۔ یا سے مراد دوست احباب ہیں، اپنے گھر والے ہیں، اپنے بچے ہیں۔ یہ 4 انسان کے دشمن ہیں جو انسان کو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے مؤرخ گزرے، تو فرماتے ہیں کہ انسان جب دنیا سے جڑ جاتا ہے اور دنیا کی محبت کو دل میں بسا لیتا ہے تو پھر آخرت کو بھول جاتا ہے۔ دنیا کی پٹی اس کے آنکھوں میں بند جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان کی مثال ایک ایسے شخص کی سی ہے جو گھر سے نکلا اور سفر میں نکل گیا، جنگل سے گزرنا ہو رہا ہے، چل رہا ہے، اچانک مڑ کر پیچھے دیکھتا ہے تو اسے ایک شیر نظر آتا ہے جو اس کی طرف دوڑ رہا ہے۔
اب آپ بتائیے کہ اگر آپ جنگل میں گزر رہے ہوں اور آپ کو پیچھے سے شیر نظر آ جائے جو آپ کی طرف دوڑ رہا ہے، کیا حال ہوگا اس کا؟ کمزور دل والے تو بے ہوش ہو کر وہیں گر جائیں گے۔ میرے پیچھے شیر آ رہا ہے، اب کوئی شکل نہیں ہے بچنے کی، یہ حملہ کرے گا، کوئی درخت بھی نہیں ہے، ایسا لفظر ریگستان ہے کہ کہیں درخت بھی نہیں ہے چڑھ جائے، اور شیر پیچھے آ رہا ہے، تو یہ دوڑتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ اسے ایک کنواں نظر آتا ہے، تو چاہتا ہے کہ کنویں میں کود جائے۔ جب شیر نکل جائے گا تو نکل آئیں گے، جب کودنے کا ارادہ کرتا ہے تو کنویں کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ ایک بڑا زبردست اژدہا نیچے پڑا ہوا ہے۔ اب کیا کریں؟ پیچھے شیر آ رہا ہے، کوئی درخت نہیں ہے، چڑھ نہیں سکتا، کنویں میں کودے تو نیچے اژدہا پڑا ہوا ہے، اب کیا کریں؟ تو اس نے دیکھا کہ ایک بیل لگی ہوئی ہے، اس کی جگت کے اوپر ایک بیل لگی ہے بہت لمبی سی، تو سوچا اس میں لٹک جائے، جب اس میں لٹک جائیں گے تو شیر بھی ہمیں پکڑ نہیں سکے گا اور اژدہا بھی ڈس نہیں سکے گا۔ اس نے بیل پکڑ لی اور لٹک گیا، وہ لٹکا ہوا ہے، گھبرایا ہوا ہے، کیا کرنا ہے؟ اس کی نگاہ پڑی، اس بیل کی جڑ کو دو چوہے کاٹ رہے ہیں، ایک سفید چوہا ہے اور ایک سیاہ چوہا ہے، دو چوہے اس کی بیل کو کاٹ رہے ہیں۔ اب کیا کریں؟ نہ خدا ہے ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اب کیا کریں؟ یہ تھوڑی دیر میں کاٹ ڈالے گے، اب بہت زیادہ گھبرایا ہوا ہے، اتنے میں اس کو قریب میں ایک شہد کی مکھی کا چھتا نظر آتا ہے، اس چھتے میں مکھیاں نہیں ہیں، چھتا ہے شہد سے بھرا ہوا ہے، مکھیاں نہیں ہیں، تو اس نے سوچا ایک ہاتھ سے بیل پکڑے، ایک ہاتھ سے اسے دیکھیں چھوڑیں کیا چیز ہے، کیا ہے؟ اس نے انگلی لگائی تو اس میں شہد لگ گیا، اور شہد کو اس نے کہا زبان پر رکھ کر دیکھیں ہے کیا یہ؟ تو زبان پہ رکھا تو اتنا مزہ ملا شہد کا، اتنا مزہ ملا شہد کا کہ سب بھول گیا، اس شہد کے مزے میں سب بھول گیا، شیر کو بھی بھول گیا، اژدہے کو بھی بھول گیا، اور جو بیل کو سفید اور سیاہ اور چوہے کاٹ رہے تھے بھول گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے انسان کا حال بالکل یہی ہے، وہ انسان جو دنیا سے محبت کر بیٹھتا ہے، آخرت کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا حال کسی انسان کا جیسا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں سنو، جو تمہارے پیچھے شیر آ رہا ہے وہ شیر تمہارا ملک الموت ہے، وہ تمہیں دوڑا رہا ہے، کسی کو 50 سال پکڑ لیتا ہے، کسی کو 80 سال پکڑ لیتا ہے، کسی کو وہ پیدا ہوتے ہی پکڑ لیتا ہے، اور کسی کو ماں کے پیٹ میں ہی پکڑ لیتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو مردہ پیدا ہوتا ہے، 9 مہینے کا بچہ ہوتا ہے پکڑ لیتا ہے، دوڑ رہا ہے، ملک الموت دوڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کا انتظار کر رہا ہے، اور جس دن اللہ کا حکم آتا ہے اس دن پکڑ لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے۔ تو فرمایا جو پیچھے دوڑ رہا ہے یہ ہے ملک الموت، اور جو کنویں میں اژدہا پڑا ہے وہ ہے عذاب قبر جو تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ آؤ میرے پاس، تم جیسا کر کے آؤ گے یہاں ویسا تمہیں نتیجہ ملے گا، آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہیں ڈسنے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا جس بیل کو اس نے پکڑا ہے یہ بیل اس کی زندگی ہے، یہ زندگی ہے، اور جو سفید اور سیاہ چوہے ہیں یہ اس کے دن اور رات ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ہم تقریباً 56 سال کے بڑے ہیں اور ابھی بچپن کے واقعات بالکل تازے ہیں۔
ابھی وہ واقعہ میرے نگاہوں کے سامنے بالکل تازہ ہے کہ ہمارے محلے میں ہمارے رشتے کی ایک بہن تھی، ایک نالا بہتا تھا جو تالاب سے نکل کر کے ندی میں گرتا تھا۔ وانگرمو شہر کے کنارے ایک کلیانی ندی ہے، تو ٹھکرانی ایک تالاب ہے، اس ٹھکرانی تالاب سے وہ نالا نکلتا تھا۔ بارش کے زمانے میں بہاؤ بہت ہوتا تھا اور کلیانی ندی میں وہ گر جاتا تھا۔ تو ہمارے محلے کے بچے اس نالے میں نہانے جاتے تھے، ہمارے محلے کے پاس سے گزرتا تھا وہ، اس نالے میں بچے نہانے جاتے تھے۔ مجھے بھی شوق ہوا نہانے کا، تو ہمارے محلے کی ہمارے رشتے کی ایک بہن، چھوٹی تھی وہ بھی لیکن وہ بڑی تھی، تیرنا جانتی تھی، وہ اس لہر پر کود گئی، تو لہر کے ساتھ دور نکل گئی۔ ہم نے اس کو دیکھا، ہم نے کود گئے، وہ تیر کے نکل گئی، ہم ڈوب گئے۔ ہم نے موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے، یعنی یوں کہیے کہ ملک الموت کو ہم نے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ میری زندگی کے 3 واقعات ہیں جن میں میں نے ملک الموت کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ ایک واقعہ یہ ہوا، ہم ڈوب گئے، اسی بہن نے ڈھونڈ کر ہمیں اندر سے نکالا، ایک واقعہ یہ۔ دوسرا واقعہ، ہم اپنے گھر سے سائیکل سے روڈ پہ جا رہے تھے، تو اس زمانے میں ہردوئی سے کانپور کی بسیں چلا کرتی تھی، وہ بانگرمو ہو کے جاتی تھی۔ ہم سائیکل سے جا رہے تھے، اس نے لا کر ٹھوکر مار دی ہمیں، تو سائیکل کا اگلا پہیا بس کے آگے کے بائیں طرف والے ٹائر کے نیچے آ گیا اور میرے بالکل قریب سے پہیا نکلا، اس کی گرمی ہمیں محسوس ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کو بچانا تھا، اور اللہ رب العزت کو یہاں ہمارے حاجی صاحب، اللہ تعالیٰ ہمارے حاجی صاحب کی عمر میں خوب برکت نصیب فرمائے۔ معہد البشیر میں آ کر آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی۔ لوگ کہہ رہے ہیں مر گیا بچہ، مر گیا مر گیا مر گیا، اپنے کانوں سے سن رہے ہیں لڑکا مر گیا لڑکا مر گیا لڑکا مر گیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تیسرا واقعہ، ہم جب باندھا میں پڑھتے تھے تو میرا ایک دوست تھا لکھیم پور کا، اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو بڑھائے، اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو تالاب ہے، بہت بڑا تالاب ہے، اس میں اس نے ہمیں تیرنا سکھایا۔ الحمدللہ خوب اچھا تیر لیتے ہیں، لیکن اب عادت چھوٹ گئی ہے، کبھی کبھی جوش چڑھ جاتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ آپ کو دیکھ کر کے انسان کے اندر جوش پیدا ہوتا ہے، ہم بھی یہ کریں گے۔ بوڑھا کہتا ہے لیت الشباب یعود، کاش میری جوانی لوٹ آتی تو بتاتا تمہیں۔ تو اس نے کہا چلو آج تالاب پار کریں گے، چلو آج تالاب پار کریں گے۔ وہ آگے چلا، ہم پیچھے چلے۔ جب بیچ میں پہنچے تو ہاتھ بھی جواب دے گئے، پیر بھی جواب دے گئے، تو بہت گہرا۔ اب پیچھے گھوم کے دیکھا تو اتنا ہی ہے، آگے گھوم کے دیکھا تو اتنا ہی ہے، بس ہمت ٹوٹ گئی اور ہم ڈوبنے لگے۔ وہ آگے نکل چکا تھا، اس نے دیکھا کہ ڈوب رہا ہے تو بھاگ کے آیا اور لاٹھوں سے مارا، ایک لاٹھ ماری، ہم گھسمڑاتے ہوئے پانی کے اندر چلے گئے۔ پھر اس نے دور سے ایک ہاتھ سے ہمارا پیر پکڑ کر کھڑا کیا، تھوڑا سا سانس لیا ہم نے، پھر چھوڑ دیا، اس نے پھر لات ماری، لات مارتے مارتے اتنی دور لے آیا، میرے پیٹ میں پورا پانی بھر چکا تھا اور ہم کھڑے ہو سکے گردن تک، اس نے اب کھڑے رہنا تھوڑی دیر تک۔ پھر اس نے ہاتھ پکڑ کر لایا، الٹا لٹایا، پورے منہ سے میرے پیٹ کا پانی نکلا۔ اس طرح 3 مواقع ہمارے زندگی میں ایسے ہیں جن میں ہم نے ملک الموت کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حضرت حاجی صاحب سے ملانا چاہتے تھے، معہد البشیر کی حاضری ہمیں نصیب ہونی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی۔ دنیا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنو، وہ جو اژدہا ہے وہ انسان کے لیے عذاب قبر ہے جو انتظار کر رہا ہے، وہ جو بیل ہے وہ انسان کی زندگی ہے، اور جو سیاہ اور سفید جو چوہے ہیں وہ دن اور رات ہے۔ انسان کی زندگی ختم ہو رہی ہے،
اپنے واقعات آپ سوچیے، آپ کی عمر کسی کی 40 سال ہے، کسی کی 60 سال ہے، کسی کی 70 سال ہے. آپ سوچیے 10 سال کا واقعہ آپ کو تازہ واقعہ نظر آئے گا. ایک دن ہم دنیا سے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض، تم دنیا میں کتنا رہے؟ تو ہم کہیں گے لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. اے اللہ دنیا میں ایک صبح رہے ہوں گے، ایک شام رہے ہوں گے. اللہ فرمائیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. اے میرے پروردگار ہم دنیا میں ایک دن رہے ہیں یا ایک دن سے بھی کم رہے ہیں، حالانکہ دنیا سے 80 سال گزار کر کے گئے ہیں. تو انسان اس دنیا میں آیا ہے. انسان کہتے کسے ہیں؟ انسان نام کس کا ہے؟ انسان انس سے بنا ہے. اور بیٹا تمہاری محبت غلط رخ پہ جا رہی ہے. آج اس موبائل نے محبتوں کا سمندر پیدا کر دیا ہے، لیکن یہ محبتیں، موبائل والی محبتیں سب غلط رخ پہ جا رہی ہیں. صحیح رخ ہماری محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، ہماری محبت جنت سے ہونی چاہیے. تو میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا. دنیا کی محبت انسان کے لیے دشمن کا کام کرتی ہے. میں نے حدیث پاک پڑھی جس میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الدنیا دار من لا دار لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو. ہمارا گھر دنیا ہے، ہم دنیا کے لیے آئے نہیں ہیں. ہمیں اللہ رب العزت نے آخرت کے لیے بھیجا ہے دنیا میں، اور ہمیں پرچہ دے دیا ہے. بیٹا ہم تمہیں پرچہ دے رہے ہیں، تمہیں دنیا میں جا کر یہ پرچہ حل کرنا ہے. پرچہ کیا ہے؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار. پہلا پرچہ یہ ہے کہ تمہیں ایمان قبول کرنا ہے. دوسرا پرچہ یہ کہ عمل صالح کرنا ہے، برا عمل نہیں کرنا ہے. جو عمل میرے اللہ کو پسند ہو وہ عمل کرنا ہے، اور جو عمل میرے اللہ کو پسند نہ ہو وہ عمل نہیں کرنا ہے. یہ ایک اللہ پاک نے ایک پرچہ دے دیا. یہ پرچہ ہمیں کرنا ہے، اور ہمیں پرچہ کرنے کا وقت دے دیا. 10 سال 20 سال 50 سال 60 سال 80 سال یہ پرچہ کرنے کا تمہیں زمانہ ملا ہے. اتنے دنوں پرچہ کر لو گے، جب تم ہمارے پاس آؤ گے تو تمہیں اس پرچے کو دکھایا جائے گا. ابھی ہمارے حافظ جنید صاحب رزلٹ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ فرسٹ ڈویژن ہے، یہ سیکنڈ ڈویژن ہے، یہ تھرڈ ڈویژن ہے. یہی رزلٹ ہمیں آپ کو ملنا ہے. یہ دنیا امتحان گاہ ہے. ہماری زندگی کا ایک ایک پل اللہ تعالیٰ کے امتحان میں گزر رہا ہے. یہ رزلٹ ہمیں قیامت کے روز ملے گا، جب اللہ پاک کا قرآن کہہ رہا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. یہ ہے رزلٹ فرسٹ ڈویژن کا. جس کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ سب کو دکھاتا ہے. ہاں وہ مقرر کتاب ہے، دیکھو دیکھو ماسٹر جنید صاحب نے رزلٹ دیا ہے فرسٹ ڈویژن کا. دیکھو امی، دیکھو خالہ، دیکھو جنید صاحب نے فرسٹ ڈویژن کا رزلٹ دیا ہے. ابو دیکھو ہاں وہ کتاب ہے. میرا رزلٹ دیکھو 100% مارکس ملے ہیں، 100% سب کو دکھانا پڑے گا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ. وہ کہے گا میرا تو گمان یہی تھا، کیونکہ میں نے محنت سے پرچہ کیا تھا. اب یہ دولہے بیٹھے ہیں 31 دولہے، انہوں نے بہت محنت سے پرچہ کیا ہے. ایسے تھوڑی ان کے سر پر پوکڑی پہ ان کے سر پر دستار باندھنے کی. یہ دستار ان کے سر پر تاج کی شکل میں سجائی گئی ہے. یہ ان کی محنتوں کے بنا پر ان کے سروں پر یہ دستار رکھی گئی ہے. انہوں نے عشاء کے بعد بھی پڑھا ہے،
انہوں نے فجر سے پہلے بھی پڑھا ہے، جب سندیدے کے سارے لوگ سو رہے تھے تو ان کو ان کے اساتذہ اٹھا رہے تھے، اور اٹھا کر ان کے سروں کو پکڑ کر کے سہلا پھسلا کر کے بہلا کر کے اٹھا رہے تھے، بیٹا 4 بج گیا ہے، اٹھ جاؤ۔ یہ نیند میں ہوتے تھے، پڑھتے تھے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری خالدین فیہا۔ نیند میں ہوتے تھے، آدھے حروف نکلتے تھے، آدھے اندر آدھے باہر۔ فجر بعد ان کو پڑھایا جاتا تھا، پھر یہ درجے میں بیٹھتے تھے، سوتے تھے، ان کے استاد کی چھڑی پڑتی تھی ان کے اوپر، پھر جہاں 2 غلطی آئی کان پکڑا گیا ان کا۔ اتنی محنتوں کے بعد یہ سروں پر دستار رکھی گئی ہے، تو آج تو آپ کے سامنے ان کے سروں پر دستار رکھی گئی۔ جب قیامت کے روز ان کے دائنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو کہیں گے ہاں اقرؤ کتابیہ، آئے ہائے معہد البشیر میں ہم نے محنت کر کے قرآن پاک کا حفظ کیا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے داہنے ہاتھ میں ہمارے نامہ اعمال دیا ہے۔ دیکھو اماں، دیکھو ابا، دیکھو چچا، دیکھو خالو، دیکھو ماموں، دیکھو خالہ، دیکھو پھوپھی، دیکھو مامی، دیکھو ہاں اقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ میں تو جانتا تھا، میرا گمان یہی تھا کہ نامہ اعمال میرے داہنے ہاتھ میں ملے گا، میں نے کوئی کام ایسا کیا نہیں تھا۔ بچے نے خون کیے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ بھائی صاحب کیا کہہ کے آ گئے آپ؟ بریانی کے لیے کہہ دیا کیا؟ اور یہ تو وجہ ہے، گھبرائیے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں حج سے واپس آ رہا تھا، میرے ساتھ پورا قافلہ تھا، تو راستے میں پڑاؤ ڈال دیا گیا۔ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ایسا محسوس ہوا کہ سامنے سے کوئی سواری آ رہی، تو سواری قریب آتی گئی۔ جب وہ قریب آئی تو میں نے دیکھا کہ ایک اونٹ ہے، اور اونٹ کے اوپر ایک خاتون پردے میں سوار ہے، وہ میرے قریب آ رہی ہے۔ جب قریب آ گئی تو میں نے ان کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے کہا سلام قولا من رب الرحیم۔ پوچھیں گے، میں نے کہا یہ قرآن واقعہ کیا ہوتا ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم، تو میں سمجھ گیا کہ میرے سلام کا جواب دے رہی ہیں قرآن پاک کی آیت۔ میں نے ان سے پوچھا کہاں سے آ رہی ہیں؟ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ میں سمجھ گیا کہ یہ حج کر کے واپس آ رہے ہیں، میں بھی حج سے واپس آیا، یہ بھی حج سے واپس آ رہے ہیں۔ تو ایک لفظ قرآن پاک کا۔ تو میں نے پوچھا یہاں کیسے آ گیا؟ کہا مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کا راستہ اللہ تعالیٰ بھٹکا دے تو پھر اس کو اللہ کے سوا صحیح راستہ دکھانے والا کوئی ہے نہیں۔ میں سمجھ گیا راستہ بھٹک گئی ہے۔ پھر میں نے ان کے اونٹ کی نکیل پکڑ لی، نکیل میں نے اس نکیل کو پکڑ لیا، میں نے چلنے لگا۔ میں نے پوچھا کہاں جانا، کہاں آپ کو؟ تو کہا ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ سامنے بغداد تھا، میں سمجھ گیا کہ سامنے بغداد جانا چاہتے ہیں، تو میں نکیل پکڑ کر میں چلنے لگا۔ کیونکہ مجھے بہت سارے عربی کے اشعار یاد تھے تو میں نے عربی کے اشعار پڑھنے شروع کر دیے۔ تو خاتون کہتی ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جب تمہیں پڑھنا ہی ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ مزمل کی آیت ہے، نہیں ہم ہی بتاتے رہیں گے، تم سے پوچھیں گے، ہم ہی بتاتے رہیں، سورہ مزمل کی آیت ہے۔ وہ عورت کہہ رہی جب تمہیں پڑھنا ہی ہے تو قرآن پاک پڑھو، دوسری چیز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے، قرآن پڑھو۔ تو میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دور چلا تو ہوتا ہے آدمی کا مزاج ہوتا ہے، انسانی فطرت ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کچھ گفتگو ہو، تو میں نے کچھ گھر کے حالات پوچھنے چاہے، تو کہنے لگی لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، یہ 7ویں سپارے کی آیت ہے۔
میں سمجھ گیا کہ یہ گھر کے حالات بتانے نہیں چاہیے. میں چلتا رہا تو مجھے ایک قافلہ دکھا، وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا. مجھے خیال ہوا کہ ہو سکتا ہے اس قافلے میں ان کے بچے ہوں، یہ بھٹک گئے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اس قافلے میں آپ کا کوئی ہو سکتا ہے، آپ کے بچے ہیں؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. میں سمجھ گیا ان کے 3 بچے ہیں، ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام اسماعیل ہے، ایک کا نام اسحاق. میں نے آواز لگائی، ارے کوئی ابراہیم ہے، ارے کوئی اسماعیل ہے، کوئی اسحاق ہے. مجھے ڈر لگا کہ یہاں پر کوئی کھڑا نہ ہو جائے. ہاں ہم ابراہیم ہیں. تو عبداللہ بارے فرماتے ہیں کہ 3 نوجوان خوبصورت سے دوڑتے ہوئے چلے آئے میرے پاس، اور دیکھتے ہی فوراً کہا ارے یہ تو میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے، ہم لوگ حج کے لیے گئے تھے، یہ میری ماں بچھڑ گئی تھی ان سے. تو فوراً اونٹ کی نکیل میں نے ان کے حوالے کر دیا اور میں نے واپسی کا ارادہ کیا. تو خاتون پردے سے بولتی ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، سورہ دہر کی آیت ہے. تو میں نے سمجھا کہ ہمیں کچھ کھلانا چاہیے. میں نے کہا نہیں، مجھے کچھ کھانا نہیں ہے. تو پھر عورت بولی اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ارے ہم تمہیں جو کھلا رہے ہیں تم سے کچھ مانگ نہیں رہے ہیں، اس کے عوض میں ہمیں تم اتنی کی شیشی پیش کر دینا. ہم تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں. تو اس نے کچھ فروٹ پیش کیے، میں نے 1-2 فروٹ لے لیے اس میں. تو کہہ رہی ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، سورۃ الحاقہ کی آیت ہے. وہ بھی قرآن پر نہیں اتنے سے کام نہیں چلے گا. اب حاجی صاحب جب کھلاتے ہیں تو یہو کھاؤ، چڑیا رکھی یہو کھاؤ، مرغا پکا ہے یہو کھاؤ، بکرا پکوا ہوا ہے یہو کھاؤ، پیٹ بھر کے کھاؤ. تو خاتون کہہ رہی کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو ہنیئا، خوب سیر ہو کر کے. جنتیوں سے یہی تو کہا جائے گا، کھاؤ پیو خوب سیر ہو کر، جتنا کھا سکتے ہو اتنا کھاؤ، یہ تمہارا ہے. لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ وفرش مرفوعہ، یہ تمہارا ہے، نہ تمہیں کبھی کوئی اس سے روکے گا، اور نہ تمہارے درخت کے پھل کوئی توڑے گا، اور تمہارے درخت کے پھل ایسا بھی نہیں ہے کہ جب فصل آئے تو لگے، ہمیشہ کے لیے. کھاؤ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، سورہ مرسلات کی آیت ہے. تو میں سمجھ گیا کہ یہ خوب پیٹ بھر کھلانا چاہیے. میں نے خوب پیٹ بھر کر کھایا. تو میں نے ان کے بچوں سے پوچھا بھیا تم یہ بتاؤ، یہ تمہاری ماں ہر بات کا جواب قرآن پاک سے دے رہی ہے؟ تو بچوں نے کیا کہا، بھائی صاحب 20 سال سے میری ماں نے سوائے قرآن پاک کے ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا. 20 سال ہو رہے ہیں میری ماں ہر بات قرآن پاک سے کرتی ہے. تو آپ سوچئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن پاک عطا فرمایا ہے، یہ قرآن پاک ہماری ہر گفتگو کا عنوان بن سکتا ہے اگر ہمیں قرآن پاک آتا ہو. ہر لفظ 20 سال سے تو میں سب کے اکثر کہہ دیا کرتا ہوں، یہ ہے کرامن کاتبین، یہ ہے کرامن، یہ ہے کاتبین. کرامن تو لکھ رہے ہیں، قرآن پاک کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. یہ لکھ رہے ہیں، دھڑا دھڑ لکھ رہے ہیں. یہ بیچارے بیٹھے ہوئے سو رہے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ کچھ لکھنے کے لیے ہے؟ جب زبان سے ایک لفظ سوائے قرآن کے نکل نہیں رہا ہے تو ہم لکھیں تو کیا لکھیں؟ یہ بیٹھے قلم لیے ہوئے سو رہے ہیں بیٹھے ہوئے. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے دیکھو میرا یہ بندہ، میری یہ بندی جس نے اپنی زبان سے کبھی بھی سوائے قرآن کے ایک لفظ بولا ہی نہیں تھا، جس نے اپنی زبان سے کسی کی غیبت کی ہی نہیں تھی، جس نے اپنی زبان سے کسی کو برا بھلا کہا ہی نہیں تھا، یہ ہے وہ قرآن. اسی قرآن پاک سے دور کرنے کے لیے آج پوری دنیا ہماری دشمن بنی ہوئی ہے. تو دنیا
ہماری دشمن ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ الدنیا اسحر من ہاروت و ماروت یفرق بین المرء و زوجہ۔ دنیا جادوگرنی ہے، یہ انسان پر جادو کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے آسمان سے بھیجے تھے، ایک ہاروت اور دوسرے ماروت۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ قرآن پاک کے پہلے سپارے کے 12ویں رکوع کی آیت ہے۔ اللہ پاک نے ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو بھیجا تھا کہ دنیا میں لوگ سحر کریں تو سحر کی کاٹ بھی ہونی چاہیے، علاج کے واسطے سکھانے کے لیے بھیجا تھا۔ لوگ ان سے سیکھنے لگے تو وہ منع کرنے لگے، دیکھو اس سحر کو غلط جگہ پہ استعمال نہ کرنا، لیکن لوگ سیکھتے اور اس سے شوہر بیوی کے درمیان جدائی کرا دیتے۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں الدنیا اسحر من ہاروت و ماروت، یہ دنیا ہاروت ماروت سے زیادہ بڑی جادو کرتی ہے، یہ جادو کر دیتی ہے اور ایسا جادو کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے، آخرت سے دور کر دیتی ہے۔ ہمارے بزرگوں کے اگر آپ واقعات پڑھیں، اللہ اکبر، اس دنیا کو کس طرح سے چھوڑا تھا انہوں نے۔ دنیا میں رہیے، کشتی پانی میں چلتی ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ سنڈیلے میں کسی کو دیکھیں اور روڈ کے اوپر مزے سے کشتی چلاتا چلا جا رہا ہے، یہاں ہوتا ہوگا تو ہوتا ہوگا، نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا۔ کشتی روڈ پر چلتی نہیں ہے، کشتی ہمیشہ پانی میں چلتی ہے، لیکن اگر پانی کشتی کے اوپر آ گیا تو کیا ہوگا؟ آپ سفر کر پائیں گے؟ کشتی ٹوٹ جائے گی آپ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے تو جب آپ دریا پر پہنچے پار ہونے کے لیے، تو آپ جس کشتی پر بیٹھے، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے تختے کو سوراخ کر دیا۔ اس کو جب سوراخ کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے سوراخ کر دیا، پانی اندر آ رہا ہے، اب پانی اندر آ رہا ہے تو تسلا لے کر کے پھینکتے رہے بار بار، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو جب دونوں کی جدائی ہو گئی تب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کشتی ایک غریب انسان کی تھی اور وہاں کا بادشاہ